کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور گو نہیں پاس دولت دنیا، گو نہیں پاس دولت دنیا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور ایک قطع سماعت فرما لیجئے۔ کہ سنسان ہے فضا بڑی، اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، سنسان ہے فضا بڑی، اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، اور رہزن خاموش ہے تو لٹیروں کی گھات ہے، لٹیروں کی گھات ہے۔ اور یہ شعر سنانے جا رہا ہوں، عشق کا ثبوت پیش کیجئے گا انشاءاللہ۔ رہزن خاموش ہے تو لٹیروں کی گھات ہے، لٹیروں کی گھات ہے۔ اے رہزنوں یہ جسم لو، یہ جان لوٹ لو، اے رہزنوں یہ جسم لو، یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، مدینے کی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ محفل جلسہ عظمت مصطفیٰ اور عرس خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بالواسطہ، دوسرا بلا واسطہ۔ بلا واسطہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سے، ڈائریکٹ جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ بلا واسطہ ذکر ہے۔ اور ایک ہے ذکر خدا بالواسطہ، جس میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، پروردگار عالم کی حمد و ثنا نظر آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد نظر آ رہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نظر آ رہی ہے۔ آئیے اسی طرح سے اولیاء کرام کے ہر فعل اور اولیاء کرام کی ہر اداؤں کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بالواسطہ نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگ جو محفل قائم کیے ہیں، پروردگار عالم کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کارکنان محفل کو ہر اعتبار سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے بھی سامعین یہاں آئے ہیں، ذاکرین یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو عظمت دارین عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ آئیے پہلے میں آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت عطا فرمائی ہے، جو قدرت عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم
نے اپنے محبوب کو جن طریقوں سے رکھا ہے، آئیے سماعت فرمائیے. ہم اور آپ جو ہوتے ہیں دور کی دیکھنے والے، دور کی سننے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو وہ قوت سماعت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چاہے جس مقام پہ بھی ہوں، ہم یہاں سے اگر ان کو پکاریں گے وہ سن لیں گے. سبحان اللہ. اور ہماری باتوں کو، ہماری گفتگو کو حضور سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار اقدس سے سن رہے ہیں. یہ ہمیں یقین کامل ہے اور میرا وجدان بتا رہا ہے. آئیے سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی جو عطائے رسول ہیں، کون ہیں؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس فرش گیتی پر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازنے کے لیے. لیکن ان کا آنے کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی انوکھا ہے، بڑا ہی پیارا ہے. آج لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانو. لیکن غور کیجئے، وہ خواجہ جو عطائے رسول ہیں، وہ خواجہ جو خواجگان چشت ہیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا. کس لیے؟ تاکہ ایمان کی دولت سے ہم غریبوں کو وہ نوازے. لیکن جو ایمان کی دولت لے کر کے آ رہے ہیں، جو اسلام کی دولت لے کر کے آ رہے ہیں، جو رحمان کی نعمت لے کر کے آ رہے ہیں، وہ کس انداز سے آ رہے ہیں غور کیجئے. ایک دل میں ایمان کی دولت ہے، دل میں اسلام کی دولت ہے، اللہ کی نعمتوں سے ہر اعتبار سے مالا مال ہو کر کے جب اس فرش گیتی پر تشریف لا رہے ہیں تو وہ خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ فاتحہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سلام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مزار پہ چلا کرتے ہوئے اس سرزمین پہ آئے. وہ خواجہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ خواجہ جس نے ہمیں رحمان کی نعمت سے نوازا ہے، وہ خواجہ جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، وہ خواجہ آئے تو ایسی ہی نہیں آئے بلکہ فاتحہ لے کر کے آئے ہیں، درود لے کر کے آئے ہیں، سلام لے کر کے آئے ہیں، اور مزار اولیاء پہ چلا کر کے آئے ہیں. اب بتاؤ، آج اسلام کو پھیلانے والے یہ بولتے ہیں کہ مزارات پہ مت جاؤ، فاتحہ مت کرو، درود مت پڑھو، سلام مت پڑھو. یہ آج اسلام پھیلانے والے بولتے ہیں، آج کے. حالانکہ یہ اسلام پھیلانے والے نہیں بلکہ ایمان کو خراب کرنے والے ہیں. لوگوں کے دلوں سے ایمانی جذبہ اور اسلامی منصب کو نکال کر پھینکنے والے ہیں. وہ خواجہ جس نے اسلام عطا کیا ہے، مسجدیں نہیں تھی لیکن مسجد بنانے کا انداز دیکھو. حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ جب اجمیر کی سرزمین پہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا، ان کے جو مریدین، ان کے خادمین جو ان کے ساتھ میں تھے، کہا حضور اب مسجد بنائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کس طرح سے رہیں گے؟ آپ مسجد بنائیں تاکہ اعلانیہ طور پہ ہم نماز پڑھیں، اعلانیہ طور پہ اللہ کی عبادت کریں. حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ رہ کے، غور کیجئے، اپنے مریدوں کے ساتھ ہیں، مٹی منگوایا، گاڑا بنایا، پانی ڈال کر گاڑا بنایا. دن میں اینٹ بناتے تھے، اینٹ جب دن بھر میں سوکھ جاتی تھی، اس اینٹ کو آپ شام میں عشاء کی نماز کے بعد پھر دیوار بنانا شروع کرتے تھے. فجر تک دیوار بنتی رہتی تھی، فجر تک دیوار بنتی رہتی تھی. چراغ جلا کر کے آپ مسجد تعمیر کر رہے تھے. جب وہاں کے کافروں نے دیکھا، وہاں کے مشرکوں نے دیکھا کہ اب اگر یہاں مسجد بن جائے گی تو سمجھ لو ان کا سکہ جم جائے گا، اس لیے ایسا کرو کہ وہ رات میں مسجد بناتے ہیں، رات میں مسجد بناتے ہیں، کوئی ایسا انداز اپنایا جائے تاکہ
یہ لوگ مسجد نہ بنا سکے، کمیٹی قائم کی گئی اور مشن قائم کیا گیا، پلان بنایا گیا کہ کیا کیا جائے تاکہ یہ مسجد نہ بنا سکے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، وہ چراغ جلا کر کے مسجد بناتے ہیں، ایسا کرو کہ چراغ جلانا ہی بند ہو جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ چراغ رہے گا، نہ روشنی رہے گی اور نہ تعمیر مسجد ہوگی، اس لیے چراغ کو ختم کر دو۔ ان لوگوں نے جب پلان بنایا چراغ کو ختم کر دو، روزانہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہندر ولی کے مریدین، ان کے خادمین تیل لینے کے لیے شہر میں دکانوں میں جایا کرتے تھے، تیل لیا کرتے تھے اور تیل لے کر کے آیا کرتے تھے جس سے چراغ جلتا تھا، روشنی ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے پلان بنایا، سارے دکانداروں کو منع کر دیا، کوئی بھی خواجہ غریب نواز کے مریدوں کو، ان کے خادموں کو کوئی بھی تیل نہ دے۔ دوسرے دن سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پہ پہنچے تیل لینے کے لیے۔ دکاندار کے پاس جا رہے ہیں، بولتا ہے تیل نہیں، دوسری دکان پہ گئے، بولتا ہے تیل نہیں، جدھر جدھر جا رہے ہیں تیل لینے کے لیے، کہتا ہے تیل نہیں ہے۔ ان کے مریدین نے کہا تمہارے پاس تو تیل موجود ہے، میں پیسے دے کر کے تیل لینا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، میں مولنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے تیل دو، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، جو قیمت ہے وہ لو لیکن تیل دے دو۔ اس دکانداروں نے کہا چاہے تو جتنی بھی قیمت لگا دے میں تجھے تیل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مہاراج کا حکم ہے، راجا کا حکم ہے، میں تیل تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، میں دکان چلاؤں گا اس شرط پہ کہ تمہیں تیل نہ دوں۔ اب جب یہ بات ہوئی، سارے مریدین شام ہوئی وہاں خواجہ کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا حضور کوئی بھی دکاندار تیل نہیں دے رہا ہے، سارے دکان والوں نے تیل بند کر دیا ہے، راجا کے حکم پہ، مہاراج کے حکم پہ کہتا ہے تیل نہیں ہے، پیسہ دے رہا ہوں لیکن تیل نہیں ہے، حضور کیا کیا جائے؟ اب چراغ جلے گا تو کیسے جلے گا، روشنی ہوگی تو کیسے ہوگی، مسجد کی تعمیر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ حضرت خواجہ خواجگان ہندر ولی رحمت اللہ علیہ نے بلایا اپنے مرید خاص کو، آواز دی بیٹا قطب الدین، فوراً حاضر ہو گئے۔ حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وضو کا پانی لاؤ، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں وضو بناؤں گا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، آپ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وضو کا پانی لے کر کے آئے، لیکن خلاف قیاس اس دن خواجہ خواجگان ہندر ولی رحمت اللہ علیہ نے تشت منگوایا، تشت منگوایا، تشت لاؤ، تشت لے کر کے آئے۔ آج تک خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ جو وضو کرتے تھے ان کی کلی زمین جذب کر لیتی تھی، ان کے ناک کا غسالہ زمین جذب کر لیتی تھی، ان کے چہرے کا دھون زمین جذب کر لیتی تھی، ان کے ہاتھوں کا دھون زمین جذب کر رہی تھی، ان کا جب قدم دھوتے تھے زمین اس پانی کو جذب کر لیتی تھی۔ لیکن آج خلاف قیاس جتنا بھی کام ہو رہا ہے تشت پہ ہو رہا ہے، آپ کلی کر رہے ہیں تشت میں پانی گر رہا ہے، آپ ناک صاف کر رہے ہیں تشت میں پانی گر رہا ہے، آپ چہرہ دھو رہے ہیں تشت میں پانی گر رہا ہے، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تشت میں پانی گر رہا ہے، آپ قدم دھو رہے ہیں تشت میں پانی گر رہا ہے۔ سارے مریدین اپنی اپنی نگاہوں سے خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ کو وضو بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کا انداز الگ ہو گیا۔ آج انداز کیسا ہے کہ پانی زمین میں نہیں بلکہ تشت میں گر رہا ہے، پانی جمع ہو رہا ہے۔ جب آپ نے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چراغیں لاؤ، چراغیں لاؤ۔ ان کے سارے مریدین چراغ لے کر کے پہنچے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چراغیں کئی لے کر کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا یہ پانی چراغ میں ڈالو، پانی چراغ میں ڈالو۔ جتنے بھی مریدین ہیں پانی تو ڈال رہے ہیں لیکن چہرے زیبائے خواجہ غریب نواز کو دیکھ رہے ہیں، سوالیہ انداز سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضور جس چراغ میں کل تک تیل رکھا جا رہا تھا آج آپ نے پانی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی وضو کا بچا ہوا پانی، وضو کا غسالہ۔ آپ نے فرمایا ہے کہ پانی رکھو
سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے محبو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ مسجد بنے گی اگر کوئی مسجد میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اگر کوئی مسجد کو روکنا چاہتا ہے، اس کی رکاوٹ کام آنے والی نہیں۔ آج چراغوں میں تیل ڈالو۔ جب تیل ڈالا گیا، خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے قطب الدین چراغ جلاؤ۔ کہا حضور پانی ہے۔ کہا تمہارا کام ہے چراغ جلانا، چراغ جلاؤ۔ آج اجمیر کی سرزمین پہ، آج اس مقام پہ پورے چراغ میں پانی کی جگہ پہ تیل ہوگا اور پورے اجمیر میں تیل کی جگہ پہ پانی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ پورے اجمیر میں دنیا والوں نے دیکھ لیا، جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیل ڈال کر چراغ جلا رہے ہیں، سارا چراغ بجھ رہا ہے، چراغ جل نہیں رہا ہے، لیکن جہاں پہ خواجہ خواجگان ہے، جہاں پہ ہند الولی ہے، جہاں پہ سلطان ہند ہے، ان کے پانی والا چراغ تیل کا کام کرتے ہوئے جل رہا ہے۔ رات بھر سارے مریدوں نے مسجد تعمیر کی ہے اور سارا اجمیر اندھیرے میں پڑا رہا۔ یہ خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ اب آپ غور کیجئے، جس رسول نے عطا کیا خواجہ کو ہماری اور آپ کے لیے، ہے نا، جو عطائے رسول بن کر کے آئے، جب ان کی اتنی شان کہ پانی تیل کا کام کرتا ہے، وہ بھی معمولی پانی نہیں، ادھر ادھر کا پانی نہیں، بلکہ کلی کیا ہوا، چہرہ دھویا ہوا، ناک صاف کیا ہوا، ہاتھوں کو دھویا ہوا، قدموں کو دھویا ہوا، وہ پانی جب تیل کا کام کر جائے، غلام رسول کا یہ عالم ہے، تو پھر رسول کا عالم کیا ہوگا؟ عظمت رسول کو کون پوچھتے ہو؟ ارے عظمت رسول تو یہ ہے کہ انہوں نے غلام رسول کو اس انداز سے بھیج دیا، جاؤ جا کر کے ہندوستان میں میری محبت کا چراغ جلا دو۔ اور حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی رحمت اللہ علیہ اس سرزمین پر آئے، سرکار کی محبت کا، سرکار کے عشق کا آپ نے چراغ جلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ آج بھی مسجدیں بن رہی ہے، جدھر دیکھو ادھر مسجد، جدھر دیکھو ادھر مسجد۔ کیوں؟ ایک پلان بنا ہے کہ اگر مسجد بنے گی، ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس سب لوگوں کو پکڑ کے نماز کے بہانے اس کے ایمان کو خراب کریں گے، محبت رسول اس کے دل سے نکال دیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ محبت رسول دل سے نکالا جا رہا ہے، عظمت رسول کو ختم کیا جا رہا ہے، محبت اولیاء کو دل سے نکال کر پھینک دیا جا رہا ہے۔ اے سنی مسلمانوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے متعلق اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہے جو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے، وہی کہتا ہے جو میری طرف سے
وحی کی جاتی ہے، پتہ کیا چلا؟ یہ عطائے رسول ہمارے خواجہ عطائے خدا بھی ہے کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی دیکھتے ہوئے خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ کو اپنا محبوب بنایا۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ بھی ایک بڑا بہت ہی بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، سرکار کی عطا سے سیدنا خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ لیکن تشریف لا کر کے آپ نے خداوند قدوس کی معرفت بتائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتائی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اے لوگو اللہ کی معرفت اسی کے دل میں ہو سکتی ہے، اسی کو ہو سکتی ہے جس کے دل میں سرکار کا عشق ہو، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو۔ جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت والے سرکار کی محبت سے اپنے دل کو سجایا کرتے ہیں۔ سیدنا خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ نے معرفت خداوندی کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی پھیلایا، اور یہ بھی یقین کرا دیا کہ عشق رسول تمہارے دل میں معجزاً اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم درود والے رہو گے، سلام والے رہو گے، فاتحہ والے رہو گے، تب تمہارے دل میں سرکار کا عشق رہ سکتا ہے، ورنہ شیطان سرکار کے عشق کو تمہارے دل سے اچک لے جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، وہ عطا کہاں ہے؟ اجمیر کی سرزمین پہ ہے، لیکن ان کی حکمرانی صرف اجمیر کی سرزمین پہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کی حکمرانی ہے، پورے ہندوستان میں ان کی حکومت چل رہی ہے، پورے ہندوستان میں ان کا ایسا چھکا چلا ہے کہ ساری حکومتیں بدلتی رہے گی، یہ حکومت آئے گی اور جائے گی، لیکن خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ کی ایسی حکومت ہے جو قیامت تک ان کی حکمرانی رہے گی، قیامت تک۔ اور اس لیے ایک انگریز آتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، پرانی عمارتیں، تاریخی ہسٹری کی جو چیزیں ہیں وہ سب دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ ایک انگریز آیا، پورے ہندوستان میں ہسٹریکل جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ کا دیار بھی دیکھا، روضہ خواجہ غریب نواز بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب وہ ہندوستان سے سفر کر کے اپنے ملک گیا، لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی تم نے کیا دیکھا ہے، ہندوستان کا منظر کیسا ہے، ہندوستان کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی سوسائٹی کیسی ہے، وہاں کا کلچر کیسا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا بھائی میں نے ہندوستان دیکھا ہے، ہندوستان کے کونے کونے کو دیکھا ہے، چپا کو دیکھا ہے، پوری ہسٹوریکل جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا میں نے جائزہ لیا ہے، سب کو دیکھا ہے، لیکن ایک چیز جو میری نگاہ میں تھی، جس کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک کی حکومت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، جس کو قرآن کی معلومات نہیں، جس کو ایمان کی معلومات نہیں، وہ بول رہا ہے کہ میں ہندوستان کے کونے کونے میں گیا، چپا ڈھونڈا، ہر ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھا، سب کا جائزہ لیا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک مقام ایسا ہے جہاں میں پہنچا تو دیکھا ہندوستان میں لوگ تو بہت ہیں، کروڑوں کے اعتبار سے ہے، لیکن حکومت ایک ہی کی چل رہی ہے۔ کہا وہ کس کی حکومت چل رہی ہے؟ کہا وہ حکومت ایک کی ہے جس کا نام خواجہ خواجگان حیدر ولی رحمت اللہ علیہ، ان کی حکومت ہے، اور حکومت آج تک نہیں قیامت تک وہ حکومت چلتی رہے گی، حکمرانی خواجہ خواجگان حیدر ولی کی ہوتی رہے گی۔ مومنوں اپنے ایمانی قوت کو بڑھاؤ، جذبہ اسلام اپنے دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس خواجہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کا نگہبان بنا کر کے بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے اور آپ کا نگہبان بنا کر کے بھیجا ہے، میرا وجدان بول رہا ہے کہ وہ خواجہ جب تک زمین پر تھے تب تک پورے لوگوں کے دلوں پہ پورے ہندوستان میں حکمرانی کر رہے تھے، اور جب آپ زمین میں ہیں تو بھی لوگوں کے دلوں پہ اور پورے ہندوستان میں حکمرانی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، جو عطائے رسول بن کر کے آئے، محبت کا پھول لے کر کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو پھیلانے کے لیے آئے۔ لیکن دیکھو ان کا انداز کتنا پیارا تھا۔ آج اگر کوئی ولیوں سے ہٹ کر ایمان کو پھیلانا چاہے گا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی درود سے ہٹ کر کے اسلام کو پھیلانا چاہے گا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی سلام کو چھوڑ کر اسلام کو پھیلانا چاہے، ایمان کو جذبات دینا چاہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ خواجگان نے اسلام پھیلانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اے لوگوں سن لو، تم کلمہ پڑھنے والے نہ تھے لیکن میں نے کلمہ پڑھنا سکھایا، تم اذان دینے والے نہ تھے لیکن میں اذان دینا سکھایا، تم تکبیر کہنے والے نہ تھے لیکن میں تکبیر کہنا سکھایا، تم درود پڑھنے والے نہ تھے لیکن میں درود پڑھنا سکھایا، میں سلام پڑھنا سکھایا، میں نیاز دلانا سکھایا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی تربت سے آواز دے رہے ہیں، اے بھٹکنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ سن لو، اسلام کی دولت اگر عطا کی ہے تو میں نے عطا کی ہے، ایمان کی دولت اگر عطا کی ہے تو میں نے عطا کی ہے۔ اے بھٹکنے والوں تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے طریقے پہ چلو، ایمان محفوظ رہے گا، میرے طریقے پہ چلو تمہارا اسلام محفوظ رہے گا، میرے طریقوں پہ چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر اعتبار سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ میرے مشن کو لے کر کے چلو۔ اور خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ کا مشن کوئی اور مشن نہیں تھا، بلکہ وہی مشن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہی مشن ہے جو اولیاء کرام حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ کسی اور مشن کو لے کر کے آپ نہیں گئے، بلکہ وہ مشن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازا ہے، اس قانون کو لے کر سیدنا خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان والوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، 90 لاکھ۔ اپنی کرامتوں سے حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ بڑا ہجوم ہے۔ آپ نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ وہاں ہجوم دیکھ کر کے آؤ، ازدحام دیکھ کر کے آؤ۔ وہ آنے کے بعد کہا حضور یہاں تو بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ کہا کیا الٹا ہو رہا ہے؟ کہا آگ کی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پرستش ہو رہی ہے، سارے گاؤں کے لوگ اس مقام پہ آ کر کے وہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگ کی پوجا کروا رہے ہیں، سب بھٹک رہے ہیں، سارے کے سارے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سیدنا خواجہ خواجگان ہندل ولی رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ گئے اور جو اس کا بڑا پادری تھا اس کو بلایا اور کہا پہلے یہ بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس کی پوجا کر رہا ہوں۔ کہا آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہا آگ کی پوجا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی، اس آگ سے ہم جلنے سے بچ جائیں گے، اسی لیے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آگ کی پوجا کرنے سے تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے، بلکہ آگ بنانے والے کی عبادت کرنے سے تم جہنم کی آگ سے بچو گے۔ خالق آگ جس نے آگ کو پیدا کیا ہے اگر تو اس کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، جلنے سے بچ جاؤ گے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں تو
आग को देख रहा हूँ, वो हमको यहाँ जलाएगी, लेकिन आपका कहना है कि आग नहीं जलाएगी, तो आप जरा अपना हाथ रख करके देख दे, अपना हाथ रख करके देखें। सैयदना ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू हाथ की बात कर रहा है? हाथ नहीं, मेरे जिस्म से लगी हुई मेरी जूतियां हैं, मेरे जिस्म से लगी हुई मेरी जूतियां हैं। आपने अपनी जूतियों को, खलौन को उतारा, और उतारने के बाद कहा, देख मैं इस आग की पूजा नहीं करता, मैं इस आग को नहीं मानता, बल्कि जिसने आग को पैदा किया है मैं उसको मानता हूँ। जिसने आग को पैदा किया है वो मेरा खालिक है, जिसने आग को पैदा किया है वो मेरा मालिक है। सुन, अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, तू मेरे जिस्म की बात छोड़ दे कि आग जलाए या ना जलाए, मेरे जिस्म से लगी हुई जो चीज है उसको देखो। आपने खलौन को लिया और आग में डाल कर कहा, है आग, तू जानती है कि ये खलौन किसका है आग, तुझे मालूम है कि ये किसके जिस्म से लगा है, जर्रा बराबर भी इसके ऊपर कोई आंच ना है। हुक्म दे करके आप खड़े रहे। आग वो भी क्या है, आग जो जल रही है खलौन लकड़ी की है, और वो भी सूखी लकड़ी की, गीली लकड़ी की नहीं। गीली लकड़ी तो कुछ देर तक धुआं दे करके तब जलती है जब उसका रस खत्म हो जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी फौरन जल जाती। और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे आग का अलाव हो, उस मकाम पे अगर रखा जाए तो फौरन उसको जला डालती आग। हज़रत सैयदना ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए आग, तू जानती है कि ये किसके जिस्म से लगी हुई है? जो जर्रा बराबर भी आंच नहीं आया, आग जलती रही, शोला दहकता रहा, सारी दुनिया की निगाहें उस आग के ऊपर पड़ी हुई है कि अब वो लकड़ी जल जाएगी, वो खलौन जल जाएगा। कुछ देर के बाद ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलौन को पकड़ा और पकड़ के निकाल कर बाहर उन पूजने वालों को दिखाया। ऐ पूजने वाले, देखो वो आग जिसकी तुम पूजा करते हो, वो आग जिसको तुम मालिक मानते हो, वो आग जिसको तुम बचाने वाली मानते हो, वो आग मेरे हुक्म की पैरवी करते हुए मेरे जूते को जलाई नहीं, मेरे खलौन को जलाई नहीं। और वो जले भी तो कैसे जले? इसलिए कि सैयदना ख्वाजा खाजगान हिंदल वली रहमतुल्लाह अलैह के तलवा को चूमने वाला खलौन, उनके तलवाए ज़ेबा को चूमने वाला, अपने आंखों को मलने वाला, अपने ऊपर उनके जिस्म अतहर का वजन लादने वाला सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बाबा के दोहर ऐलान करते हैं, सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ख्वाजा की शान समाअत फरमाओ और आज़मत मुस्तफ़ा को अपने दिल में बसाओ कि जब गुलाम का ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर।